یہ عید مبارک ہو سب کو، یہ عید مبارک ہو سب کو، یہ عید مبارک ہو سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین اکرام، غدیر عید غدیر، عید خلافت، عید امامت، عید اکبر، فضیلتوں، منزلت، کمال کے اعتبار سے ساری چیزیں، سارے ارکان، توحید، رسالت، اسلام، دین، مذہب، جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے، بھروسہ ہے، ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت۔ 13 ویڈیو میں نور ولایت کے ضمن میں فضائل و کمالات اور ولایت کا خاصہ، ولایت کی اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج اعمال شب غدیر، روز غدیر، یقیناً بہت عظیم ترین دن ہے، جس میں روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے اپنے بزرگوار پدر یعنی نسل در نسل موسیٰ کاظم سے چھٹے امام نے، چھٹے امام سے جو ہے 5ویں امام نے، اور 5ویں امام سے چھٹے امام نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز غدیر زمین سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ ہم سے زیادہ آسمان والے اس دن کو عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ خدا کی قسم اگر لوگ روز عید کی حقیقت، فضیلت کو پہچان لیتے تو فرشتے دن میں 10 بار اس سے مصافحہ کرتے۔ جو بھی ولایت کو پہچان لے، غدیر کو پہچان لے، دن میں 10 مرتبہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے اس دن کی معرفت حاصل کر لی، ان پر خدا کی مہربانی اور بخشش اور بے شمار ہو جاتی ہے۔ مصباح المتحجد میں ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر کے دن فرمایا، اے مسلمانوں، اس بات کو غائبین جو نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، میں اس کو علی کی ولایت کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، علی کی ولایت میری ولایت اور میری ولایت خدا کی ولایت، یہ عہد و پیمان، اللہ اکبر، خدا کی طرف سے تھا، جس کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا اور میں نے تم تک پہنچا دیا۔ بحر الانوار، جلد نمبر 37۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے روز غدیر کے خطبے میں فرمایا، جس وقت ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، مصافحہ کرو۔ اس دن ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرو، تحفات پیش کرو۔ جو شخص حاضر ہے، جو سامنے ہے، اور اس نے اس بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچا دے، مالدار حضرات غریبوں کی مدد کریں، اہل طاقت کمزور کا سہارا بنیں، چونکہ پیغمبر اسلام نے ان چیزوں کا مجھے حکم دیا ہے۔ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشا نصیب وہ شخص اس روز عید غدیر کچھ مومنین مومنات کے خرچ کی ذمہ داری لے لو، کیونکہ میں ایسے شخص کا ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر میں مبتلا نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا اور فقیر کبھی نہیں ہوگا۔ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز عید غدیر اپنے ایمانی برادر کو 1 درہم عطا کرنا 1000 درہم کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا اس دن اپنے بھائیوں پر انفاق کرو، خرچ کرو، اور اس دن ہر مومن اور مومنہ کے دل کو شاد کرو۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز غدیر روزہ رکھو،
محمد و آل محمد پہ صلوات اور درود زیادہ زیادہ پڑھا کرو. محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر صلوات درود بہت زیادہ فضیلت ہے. ہاں، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کرنے والے ان سے برات اور ان کے اوپر لعنت بھی کرو، کیونکہ انبیاء نے اپنے جانشینوں کو حکم دیا ہے، اپنے خلیفاؤں کو انبیاء نے حکم دیا کہ جس دن ان کے جانشین کا دن ہے اس دن عید کا دن ہے اور ان کو ولایت کے اقرار کرنے کا دن ہے اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا دن ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس روز عید غدیر کسی بھی عمل کا اجرا ہے، یعنی صاف صاف انسان اس عمل کو شروع کرتا ہے. اجر و ثواب میں 80 مہینوں کے برابر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. آج کے دن کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی انسان اگر کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 80 مہینوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے. اس دن بہت زیادہ ذکر خدا کرے، کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھے، ان کو سلام بھیجے اور گھر کے ذمہ دار کو اپنے اہل خانہ پہ فراخ دلی، کنجوسی نہیں کرے، سخاوت کے ساتھ کام لے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 7. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص روز عید غدیر جس وقت بھی چاہے 2 رکعت نماز پڑھے، اگرچہ ظہر کے وقت یا ظہر سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب غدیر خم میں امامت پہ منصوص ہوئے اور منصوب بھی ہوئے. میں نے 13 ویڈیو میں یہ کہا کہ صرف ولایت نہیں ہے، یعنی قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات امام زمان کے سلسلے میں اور پورا دین، پورا مذہب، پوری شریعت اور پوری سب کی ذمہ داری کا دن ہے غدیر، جہاں رسول نے اپنے خطبے میں سب کچھ نچوڑ کر قیامت تک کے اور قیامت کے بعد کے حالات اور امامت اور ولایت اور ائمہ معصومین کی شخصیتیں اور نظام عالم، امام زمان اور رجعت، یہ سب کا تذکرہ کیا ہے. ہم صرف سوچتے ہیں کہ ولایت کا دن ہے. اس میں کافی بحثیں ہوئی ہیں 13 ویڈیو میں اور آپ کو شیئر کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. میں گزارش کر رہا تھا کہ امامت منصوب ہوئی، جو شخص اس دن 2 رکعت نماز پڑھے گویا وہ شخص غدیر خم میں حاضر رہا. وسائل شیعہ جلد نمبر 5. سب سے بڑے نبی کی سب سے بڑی عید عید غدیر، خاتم المرسلین کی عید عید غدیر. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید غدیر کے روز کی نیکی مال اور عمر کو بڑھا دیتی ہے. غدیر کے دن کوئی بھی نیکی کی جائے، مسکرا کے مل جائے، مومن سے مصافحہ کرے، 1 درہم دے دے. آج کے دن تو صرف شیطان مایوس ہوا ہے، روئے نہیں. اسی لیے یہ دن میں زیارت امام حسین بھی نہیں ہے کہ کسی کے آنکھ میں آنسو اور دل نہ ہو، رنجیدہ ہو. اتنی اہم ترین عید عید ولایت، عید خلافت. اللہ اکبر. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز عید غدیر کا روزہ تمام عمر کے روزے کے برابر ہے. یعنی اگر انسان ہمیشہ زندہ رہے اور تمام عمر روزہ رکھتا رہے تو اس کا ثواب روز عید غدیر کے برابر ہے. وسائل الشیعہ پوری لائف، پوری زندگی اگر انسان گزار لے اور روزہ رکھے، اور یہاں تک کہ مشکلات کے حل کے لیے قرضہ. امیر المومنین فرماتے ہیں جو شخص بھی عید غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کے لیے قرض لے تاکہ ان کی مدد کر سکے. ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے، کورونا وائرس یا کوئی بھی ہے، ہم کسی سے قرضہ لیں کہ بیٹی کے حالات ہوں گے ہم تمہیں دے دیں گے. کس وجہ سے؟ کسی مومن کی مدد کرنے کے لیے. تو خدا کی طرف سے میں علی ضامن ہوں، ضمانت لیتا ہوں، اگر وہ شخص زندہ رہا تو اپنا قرضہ خود ادا کر دے گا، اتنی توفیق ہم دے دیں گے. اور اگر خدا نے اس کی روح قبض کر لی تو وہ اس قرض کا خود ذمہ دار ہے. یعنی خدا ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہیں اور یقیناً وہ ادا کریں گے. تو عزیزان محترم، بہت فضائل و کمالات کا دن ہے اور انسان اس کمال اور خوبیوں میں عید غدیر خدا کے مال میں اضافہ کرتا ہے. ہر خدا عبادت کی خدا کی عبادت میں شمار ہوتا ہے.
یہ آپ دیکھیں کہ غدیر کے دن جو مال اضافہ کر دیتا ہے خدا اپنی عبادت میں شریک کر لیتا ہے۔ غدیر کے دن مومنین میں آپس میں ملاقات کے وقت کہا جائے کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین کی طرف رجوع کیا ہے، اور خدا قیامت کے دن اس پر نظر رحمت ڈالے گا جو مومنین کے چہرے کی طرف مسکرا کے غدیر کے دن ملے گا۔ امام کی حدیث ہے اگر میری شفاعت ہو جائے، ہم یہ غدیر کے دن ایک دوسرے سے ایگریمنٹ بنائیں گے، عہد بنائیں گے، عقد بنائیں گے، نکاح کریں گے کہ اگر میری شفاعت ہو جائے اور مجھے جنت میں جانے کی اجازت مل جائے تو اس وقت تک میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہ ہو۔ ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے، یہ عظیم ترین دعا ہے۔ عید غدیر کے دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہمیں فائز کیا ہے اور دین کو کامل کیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہ انسان، یہ تمام دعائیں یقیناً رسول خدا امیر المؤمنین اور ائمہ معصومین سے منسوب ہیں۔ عید غدیر کے دن مومنین کے آپس میں ملاقات کا ثواب خدا اس مومن کی قبر پہ 70 نور بھیج دے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ امام نے عید غدیر کے روزے کا ثواب کا ہر سال 100 حج 100 عمرہ کا ثواب ہے۔ ایک روزہ ہر سال پورے سال کے روزے کے برابر ہے، پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ 100 یا 1000 حج 1000 عمرے کے برابر ہے یہ روزہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یقیناً حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کتنے دن غدیر میں بیعت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے 2 دن تک مسلسل بیعت ہوئی ہے۔ غدیر کے دن شیطان اور کافر مایوس ہوئے ہیں۔ حضرت حدیث غدیر اپنے خطبہ فدق میں کس نے شامل کیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق کے خطبے میں حدیث غدیر کو کوٹ کیا تھا۔ حدیث غدیر کو چھپانے والا کون ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصحاب پہ اس پر عذاب نازل ہوا ہے، حارث نعمانی، اور اس کے بعد حدیث کو چھپانے والے انس ابن مالک، برا ابن عازب، زید ابن ارقم، جزید ابن عبد الجسی، یہ لوگوں نے حدیث غدیر کو چھپایا ہے۔ میرے عزیزو، کس کی بددعا سے انسان دیکھیے اندھا ہو گیا، منکر غدیر مبروس ہو گیا، برس ہو گیا، اندھا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ امیر المومنین نے بددعا کر دی اور اس کے بعد کیا کہ تمہیں غدیر بھول گئے، اور اس کے بعد وہ پاگل اور مبروس ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے وقت آپ کی عمر تقریباً جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کا آخری وقت ہے، امیر المومنین کا آخری وقت ہے تقریباً 22 سے 33 سال رسول کی زندگی میں، اور اس کے بعد امیر المؤمنین کس عالم میں رہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غدیر میں رسول کے ساتھ ان کے اہل بیت میں جناب سیدہ شامل تھیں، اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ عید غدیر کے دن اور سے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا ہے، حضرت موسیٰ دریا سے نکلے ہیں، حضرت ابراہیم آگ سے جو ہے وہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، حضرت شمعون کو حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرنے کا شرف ملا ہے اور ان کا وصی بنایا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ صحابی رسول جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلال حبشی، اور ان تمام لوگوں نے اس غدیر کو سراہا ہے، اور یقیناً غدیر اطاعت علی کا نام ہے، اور انسان اس غدیر کے خطبے میں پیغمبر اسلام نے اسی خطبے میں بلا شبہ علی اور میرے اولاد طاہرین ثقت اصغر بھی ہیں، ثقل اکبر بھی ہیں۔ اعلان غدیر یعنی رسول خدا نے بہت اہم ترین منزل پہ انسان کو پہنچا دیا، قیامت تک زندہ رہے گا اور تمام دنوں میں روزہ رکھنے تک اس کا ثواب ملے گا روزہ رکھنا۔ اور جو شخص علی ابن ابی طالب کے روضے پر عید غدیر کے دن زیارت پڑھے گا اسے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مشہور زیارت عید غدیر کے دن زیارت امین اللہ ہے، اور امام تھے جو غدیر کے دن مومنین کے لیے نیا لباس، انگوٹھیاں، جوتے بھیجا کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نئے لباس، نئے جوتے اور نئی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو عید غدیر میں بھیجا کرتے تھے۔ عید غدیر کے دن 1 درہم دینا 1 لاکھ درہم کے برابر ہے، یا 5 لاکھ درہم کے برابر صدقہ ہے۔
عید غدیر کے دن مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب بے پناہ ہے۔ تمام انبیاء اور مرسلین اور صدیقین کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب، تمام ملائکہ کو کھلانے کا ثواب۔ عید غدیر کے دن سب سے بہترین عمل ہے اعمال کرنا اور مسکرانا اور یاد خدا بجا لانا۔ عید غدیر کے دن نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، اور پھر ایک 2 رکعت زیارت کی بھی ہے۔ اور عید غدیر کے دن حضرت علی بن ابی طالب کے خصوصی حکم ہے جو دیگر مومنین تک پہنچایا جائے۔ دیکھو، کمزور اور ضرورت مندوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کو لباس دو اور کھانا کھلاؤ۔ عید غدیر کے دن مومنین ایک جگہ جمع ہونے کے بارے میں مولا علی نے فرمایا کہ خدا تمہارے امور کو غیر منظم نہیں ہونے دے گا، خدا تمہاری برکتیں بڑھا دے گا، خدا تمہارے کام کو اچھا کر دے گا، خدا تمہارے محلے کو ترقی دے دے گا۔ عید غدیر کے دن کتنے اعمال؟ تقریباً 36 اعمال ہیں۔ عید غدیر کے فضائل خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تاکہ فضائل سے بزرگ سمجھ میں آ جائے، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ، مباہلہ، تمام اعمال کو جمع کر لیں تو غدیر سے بڑی کائنات میں کوئی عید نہیں ہوتی۔ امام نے جو غدیر کے دن مومنین کو افطار کرائے گا، اس کے پاک روح لیا جائے گا اور اسے پاک رزق دیا جائے گا، پاک حلال روح دی جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا عید غدیر کے دن مومن کو روزہ افطار کرنے کا ثواب 10 لاکھ پیغمبروں، صدیقین اور شہداء کو افطار کرانے کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن دشمنان اہل بیت سے یہ پوچھا جائے گا، بیزار رہنے کے لیے لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے غدیر کے دن لباس کے اعتبار سے کہا صاف ستھرا، اعلیٰ اور خوشبو لگاؤ، اور وہ معصومین جنہوں نے غدیر کے دن لوگوں کے ساتھ مبارکباد دی ہے اور مبارکباد نہیں دی ہے رسول خدا نے۔ عید غدیر کے دن عید مواقات، عید برکت، عید اکبر، ان تمام عیدوں کے ساتھ اس عید کو یاد کیا گیا ہے۔ یقیناً اس عید میں غسل بہت اہم ہے۔ دن میں غسل، اور یا ظہر سے پہلے جب نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنا بے انتہا ثواب، عبادت پروردگار، ذکر محمد و آل محمد، اور درود و صلوات کے ساتھ ان کے دشمنوں پہ لعنت، صدقہ دینا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اور ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا، ماں باپ کو دیکھنا اور عالم اور طالب علم کو خوش رکھنا، مومن کو خوش رکھنا، زیارت امیر المومنین رسول خدا کی دعا پڑھنا، نماز جو 2 رکعت ہے پڑھی جائے گی، بتائی جائے گی، دعا ہے، ندبہ ہے، کپڑے اچھے پہنیں، خوشبو لگائیں، مومن کو خوش کریں، مومنین کی غلطیوں کو معاف کریں، حاجت پوری کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کریں اور مومنین سے ملاقات کریں، اچھا کھانا کھائیں، خرچ کریں، افطار کرائیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، مبارکباد دیں، صیغہ قوت پڑھیں اور کہیں اللہم والی من والاہ وعد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ علی کی جائے ولادت بھی بے مثال ہے، خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے، کہاں رکھوں تیری اس بے بہا امانت کو، ملا جواب ہمارا مکان خالی ہے۔ میرے عزیزو، علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک اعمال بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری کلپ میں بہت سی چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں۔ عید غدیر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ یہ آل محمد اور عدالت اور رہبری کی عید ہے۔ تمام ائمہ معصومین کی نظر میں یہ نہایت ہی مقدس اور محترم دن ہے۔ آج ہی کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں حضرت علی بن ابی طالب کو اتنا جانشین بنایا، ولی مقرر کیا، منصوب کیا ہے۔ علماء نے اس دن کو جو اعمال لکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ منجملہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو پاک کر دیں۔ ذہن، زیارت امیر المؤمنین، زیارت امین اللہ، اور 2 رکعت نماز بہتر ہے کہ پہلے حمد کے بعد سورہ
انا انزلنا پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھے، اور نماز تمام ہونے کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ شکر خدا کرے، شکر خدا بلند کرے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے کہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدہ لا شریک لہ وأن واحدا احدا صمدا لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد وأن محمدا عبدک ورسولک وصلواتک علیہ وآلہ یا من هو کل یوم فی شان کما کان فی من شان انت فضلت علی بأن جعلتنی من اہل اجابتک وأہل دینک وأہل دعوتک ووفقنی لذالک من في مبتدئ خلقي وتفضل مثلي وكرما وجودا ثم أراد الفضل فضلا وجودا وجود الكرم وكرما ورافة منك الرحمة إلى أن جدت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي وكنت نسيا منسيا ناسيا ساعيا غافلا فأتمت نعمة فأنا ذكرتني ذلك ومنعت بي علي وهديت لي فليكن من شانك يا أهل وسيدي ومولاي أن تتم لي ذلك ولا تسلبني حتى توفقني على ذلك وأنت عني راضيا فإنك حق المنعمين أن تتم نعمة علي اللهم سمعنا وأطعنا وجعلنا داعيا بمنك فلك الحمد غفرانك ربنا إليك المصير آمنا بالله وحده لا شريك له وبرسوله ومحمد صلى الله عليه وآله. جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اسے کور بھی کر سکیں. اور آلہ وصدقنا واجبنا داعی اللہ واتبعنا رسول فی موالاتنا موالات المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عبدک اللہ واخی رسولک والصدیق الاکبر وحجت علی بریته والمعید به نبیہ ودینہ وحق المبین وعلما لدینہ وخاضن بعلمہ وعیب غیبتہ وموضع سرہ وامین اللہ علی خلقہ شاہدا فی بریتہ اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا وذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسولك ولا تحرمنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فإن يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيا وأتممت رسولك وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت فوالله ما توليت واحشرنا مع أئمتنا فإنا به مؤمنون موقنون ولهم مسلمون وآمنا بربهم بسرهم علانية وشاهدة وغائبكم وحبك حيكم وميتكم ورضا به أئمة وقادة وسادة وحاسبنا بهم بينا وبين الله دون خلقه لا نبتغي به بدلا ولا نتخذ من دونه وليجا ربك برعنا إلى الله من كل من نسب له حربا من الجن والعنس من الأولين والآخرين وكفرنا بالجبت والطاغوت وأوثان العربة وأشياء وأتباع وكل من وألاه من الجن والعنس من الدهر إلى الآخر اللهم إنا نشهدك وعنا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم وتوفنا وقولنا ما قولوا وديننا ما دانوا به ما قالوا به وقلنا ما دانوا به دنا ما أنكر وأنكر من والاه علينا ومن عاداه عادينا ومن لعنه لعنا ومن تبره منه تبر منه ومن تحرم عليه ترحمنا عليه آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا مواليا صلوات الله عليهم اللهم فتم لنا ذلك ولا تصلبنا واجعل مستقرا تائبا عندك ولا تجعله مستعارا وأحيينا عليه عامتنا إذا
علیہ آل محمد عیمة فابہم ناتم ایام تولی وعدوہن عدو اللہ ونعمائی فاجعل منہم فی الدنیا والآخرہ من المقربین فإنا بذلک رضوان یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ 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 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ۔ اور روایت میں ہے جو شخص یہ اعمال بجا لائے اسے اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو روز عید غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو۔ اور بہترین یہ کہ نماز زوال کے قریب پڑھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کو غدیر میں اسی وقت لوگوں کا امام اور خلیفہ مقرر کیا تھا۔ دعائے ندبہ پڑھنا بہت اہم ہے، امام زمان کو یاد کرنا، اس لیے کہ غدیر کے خطبے میں رسول خدا نے امام زمان کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں جو آپ ہماری نور ولایت ویڈیو میں 13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غدیر میں امام زمان کے سلسلے میں رسول خدا نے کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سید ابن طاؤس کی ایک دعا ہے جس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد نبیک وعلی ولیک والشان وقدرک الذین خصصت ما به دون خلقک ان تصلی علی محمد وعلی وان تبدع بهما في كل خير عاجل اللهم صل على محمد وآل محمد والعائمة القادة والدعاء السادة والنجوم الظاهرة وآلام الباهرة وسائة العباد وأركان البلاد وناقة المرسة والسفينة الناجية وجارية في اللجج الغامرة اللهم صل على محمد وآل محمد خزان علمك وأركان التوحيد وعدائم دين ومعادن الكرامة وصفحة البرية وخيرتك من خلقك وعتم ما أنفقنا ونجباء الأبرار والباب المبتلى فيه به الناس ومن عطا نجا ومن عابا هوى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل الذكر الذي أمرت بمساعدتهم وذوي القربى الذي أمرت بمودتهم فرزت حقهم وجعلت الجنة معادا من اقتص آثارهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما أمروا بطاعتك ونحو على معصيتك ودلوا عبادك على وحدانيتك اللهم إني أسألك بحق محمد ونبيك ونجيبك وصلواتك فآمينك ورسولك إلى خلقك وبحق أمير المؤمنين يعصب الدين وقائد الغر المهجلين ووصي الوفاء والصديق الأكبر وفاروق بين الحق والباطل والشاهد لك والنال عليه والصادع بأمره والمجاهدون في سبيله لم تأخذ فيه لومة اللاعم أن تصلي على محمد وآل محمد أن تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت به لوليك العهد في أعناق خلقك وأكملت لهم الدين في الآمرين في عارفين بحرمتك والمقربين بفضلك من أتقائك وخلقائك من النار ولا تشمت بخاسد النعم اللهم فكما جعلته عيدك الأكبر وسميته في السماء يوم الأحد الله أكبر ماخوذ وفي العرض يوم ميثاق الماخوذ والحجج المسؤول صل على محمد وآل محمد وأقرم به عيوننا واجمع به شملنا وأن تظل بعد إذ هديتنا واجعلنا لإنعامك من الشاكرين يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا اليوم وبثرنا حرمته وكرمنا به وشرفنا بمعرفته وهدانا بنوره يا رسول الله يا أمير المؤمنين عليكما وعلى إترتكما وعلى محبتكما مني أفضل السلام ما تحية الليل والنهار بكما توجه إلى الله ربي وربك في نجاح الطيب وقضاء حوائجي وتيسر عموري۔ اس کے بعد
مومنین سے ملاقات کرے تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے. کس طریقے سے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وآئمت علیہم السلام. پھر پڑھے الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہد الینا میثاق الذی واثقنا به من ولایت وولایت امر وقوام بقسط ولم يجعلنا من الجاہدین ومکذبین بیوم الدین. 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ الذی جعل کما دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اسے 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد صیغہ اخوت پڑھے، بھائی کا صیغہ، ایک دوسرے کو بھائی بنائے. بہت شرطیں اس میں ہیں، اس کو نبھا سکے جو سال بھر وہ کرے. بہتر ہے کہ مومنین آج کے دن ایک دوسرے کو صیغہ مواخات اخوت کا پڑھیں، علوی ولایت کے محور پر دلوں کے نزدیک کر دیں اور برادر اخوت کی وفاداری اور پاکدامانی کے ساتھ رکھیں. مستدرک الوسائل میں عقد اخوت کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ انسان اپنا داہنا ہاتھ اپنے دوسرے بھائی کے داہنے ہاتھ میں دے اور اس کے بعد کہے وَأَخِيكُكَ فِي اللَّهِ، میں نے تمہیں اللہ کے نزدیک بھائی بنا لیا. وَصَافَتُكَ فِي اللَّهِ، اور تم سے مصافحہ کرتے ہیں. وَصَحْفَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَأَحَدُّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِنِّي إِن كُنتُ، میں آپ کو اپنا بھائی بنا رہا ہوں اور یہ صاف کہہ رہا ہوں، میں مصافحہ کر رہا ہوں اور یہ عہد، یہ ایگریمنٹ بنا رہا ہوں ملائکہ کے درمیان، کتاب خدا کے حاضر ناظر، رسول خدا اور انبیاء مرسلین اور ائمہ معصومین کے سامنے یہ ایگریمنٹ بنا رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا، میری شفاعت ہوگا تو وَأَذِنَ لِي بِأَنَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تمہاری اجازت کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہیں بغیر لیے جنت میں نہیں جاؤں گا. لا أدخل إلا أنت، میں داخل ہی نہیں ہوں گا جنت میں. یہ کس کے سامنے؟ رسول کے سامنے، قرآن کے سامنے، دین کے سامنے یہ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں جب تک آپ میرے ساتھ شامل نہیں ہوں. اس کے بعد دوسرا مومن بھی کہے کہ قبل تو، جسے نکاح ہوا ہے ویسے کہے کہ ہاں ہم نے بھی قبول کیا، ہم بھی تمہارے بغیر نہیں جائیں گے، شفاعت نہیں لیں گے، جنت نہیں لیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک تمہیں شامل نہیں کریں گے. اس کے بعد کہے اسقط عنک جمیع حقوق الاخوہ ما خلا الشفاعت الا والدعاء والدیارہ. وہ سارے حقوق بھائی کے، 16 حق ہیں بھائی کے ایک دوسرے بھائی کے اوپر، اور اس کے بعد شفاعت میں، دعا میں اور زیارت میں ہم تمہیں اپنے ساتھ شامل کریں گے، تمہارے علاوہ کسی اور کو ہم خیال میں نہیں لائیں گے. ہر زیارت میں تم شامل ہوگے، شفاعت میں شامل ہوگے اور اس کے بعد ہمارے اعمال میں تم شامل ہوگے. یقیناً بہت عظیم ترین دعا ہے جس کی طرف ہم توجہ کر لیں. اور کچھ اعمال تھوڑا سا ایسے بھی ہیں کہ شب عید جو کل انشاءاللہ یا آج شب عید آئے گی اور سنڈے کی رات میں، تو رات بھر جاگ کر عبادت کرے. 12 رکعت نماز ہے جس کی پہلی 11 رکعت سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، اور 12ویں رکعت میں 7 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آخری قنوت میں دعا پڑھیں اور اپنی حاجت مکمل کر لیں. دیکھیے شب عید میں یہ 12 رکعت نماز ہے، اور 12 رکعت نماز جانتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھی جائے گی 6 مرتبہ، لیکن 6 مرتبہ جب ہم پڑھ لیں گے تو 6ٹھی مرتبہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. لیکن جب 6ٹھی نماز پڑھنے لگیں گے اور 6ٹھی رکعت ہوگی تو اس میں جہاں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگا اور 1 مرتبہ آیت الکرسی ہوگی، وہاں 7 مرتبہ جو ہے وہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 11 مرتبہ نہیں پڑھیں گے. اور یہ پڑھنے کے بعد قنوت میں دعا مانگیں گے. عید غدیر کے دن سنت موقدہ ہے کہ اس دن کے شروع میں غسل کرے اور اس دن عید منائے اور خوشی کا اظہار کرے.
اور سفارش کی گئی کہ اپنے گھر والوں کو اور بھائیوں کے ساتھ نیکی کرے تاکہ عمر میں اضافہ ہو جائے، پاک لباس پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان سے مصافحہ کرے، اور کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، روزہ رکھے، زیارت امیر المؤمنین امین اللہ پڑھے، اور ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اور جس میں یہ ہے کہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے دونوں رکعت میں، اور پھر نماز کے بعد ربنا آتنا سمعنا جو دعا ہم نے پڑھائی ہے، 2 طریقے کی نماز ہے، 1 مرتبہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل اللہ، پھر 2 رکعت جو ہے زوال سے پہلے پڑھیں گے۔ یہ روز عید غدیر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، الحمد 1 مرتبہ، 10 مرتبہ سورہ قل اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی دونوں رکعت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سجدے میں شکرن للہ، پھر اٹھیں گے دعا مانگیں گے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکرن للہ۔ مولا علی کے اخلاق کے بارے میں سوچیں اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں، اور اس شب میں یعنی افطاری یعنی غدیر کا دن گزر جائے، افطار دیں، اور 1,00,000 پیغمبر اور صدیقین اور شہداء کو افطار دینے کے برابر ہے۔ اللہ کی حمد کریں، اس کا شکر بجا لائیں، دوسرے دنوں کے مقابل میں اس دن کوشش زیادہ کریں نیکیوں کے، اعمال کی، اچھائی کے، خدا سے رابطہ رکھنے کی، اور یقیناً بہت عظیم دن ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور مختصر ساری فضیلتیں میں آپ کی خدمت میں کیسے گزارش کروں کہ یقیناً اس غسل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کریں گے، یعنی اس کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ آیت اللہ سستانی اور خامنئی صاحب نے کہا کہ یہ نماز انسان پڑھ لے لیکن فرادہ نیت سے جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اور یقیناً علی ابن ابی طالب کی ولایت قبول کرنے کی مثال حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کے مانند ہے۔ جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا، ان کی مثال شیطان کی جیسی ہے جو آدم کی خلافت کا انکار کر دیا۔ روز عید غدیر محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں، ان کے ظالموں پر، دشمن پر لعنت کرے۔ روز عید غدیر نعمت ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے میں پیش کرے، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے دن کہا اے لوگو، ہر وہ حلال جس سے تم کو آگاہ کر دیا، ہر وہ حرام جس سے تم کو منع کیا، ان کو یاد رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا، اور اس میں رد و بدل مت کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، اور جان لو کہ تمہارے لیے اعمال امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ روز عید غدیر احسان کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص روز عید غدیر اپنے اہل و عیال اور خود پر خرچہ کرتا ہے، خداوند عالم اس کے مال بڑھا دیتا ہے۔ اور یقیناً من کنت مولا فہذا علی مولا، عید مبعث کے بعد تمام عیدوں میں یہ افضل عید ہے۔ روز عید غدیر خدا کا شکر ہے کہ اس کے حمد و ثنا کے دن ہے، اور اس کے تمام تمہارے لیے امر ولایت قرار دیا ہے۔ یقیناً بہت سے فضائل ہیں، کن کن چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ جب تم جشن سے اپنے گھر واپس جاؤ گے تو اپنے اہل و عیال کے حالات کے بہتر پیدا کرو گے، انہیں گفٹ دو، انہیں تحفہ دو، انہیں خوشی کرو، کچھ نہیں دے سکتے تو مسکرا کے ان سے ملو۔ عید غدیر کا دن عبادتوں اور نمازوں کا دن ہے۔ عید غدیر ان کے انسان جو ہے وہ پیغمبر اور مومنین اور ان کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے جو ایک دوسرے کو کھانا۔ 18 ذی الحجہ کے دن عید منانے کی وصیت کی گئی ہے۔ یقیناً روز عید غدیر ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے فضائل ہیں۔ میں ساری فضیلتوں کو آپ کی خدمت میں 2 لفظوں میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن عید غدیر یقیناً خداوند عالم کی طرف سے عظیم ترین عید ہے۔ خدا آپ سب کو مبارک کرے، رحمت ہو، اعمال بارگاہ رب العزت میں ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں قبول و مقبول ہو۔ آخر میں زیارت امین اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی اعمال آپ کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ اسے پڑھتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے مختصر طریقے سے میں نے گزارش کر دیا ہے، اور یقیناً اپنے آپ کو ثواب میں شامل کر لیا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ ثواب میں شامل ہو جائیے۔ آئیے ہم زیارت امین اللہ پڑھ دیتے ہیں، اور یقیناً بہت عظیم دعا ہے۔
اور زیارت امین اللہ کے لیے ہے کہ کتابوں میں نقل ہے کہ علامہ مجلسی نے اپنے بہترین زیارت قرار دی ہے، اور بہتر کہ تمام ائمہ معصومین کے قبروں پر یہی زیارت پڑھی جائے۔ یہ بھی مطلقہ زیارت ہے میں شمار ہوتی ہے، اسے کبھی بھی ترک نہ کر دیا جائے۔ زیارت جامعہ پڑھے، زیارت جامعہ صغیرہ پڑھے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے آئے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس طریقے سے زیارت امین اللہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین فی ارضہ وحجۃ اللہ علی عبادہ۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعا اللہ الی جوارہ وقبضت علی باختیارہ واللزوم العداء وحجت ما لك من الحجت البالغ على جميع خلقه اللهم فاجعل لي نفسا مطمئنة بقدرتك وراضيا بقضائك معلما بذكرك ودعاء محبة لصفة الأولياء محبوبة في أرضك وسمائك وصابرة على نزول البلاء وشاكر لفواضل النعماء وذاكر لثواب العلاء ومستاقة في فرحة اللقاء متسنة لتقوى ليوم الجزاء سنة بسنة أولياء مفارقة لأخلاق أعداء مشغولة عن الدنيا بحمدك والثناء۔ اس کے بعد قبر پہ اپنا چہرہ رکھتے ہوئے اس انداز سے رکھیں کہ ہم اپنے امیر المومنین کے قریب ہیں۔ اللہم ان قلوب المخبتین الی والح وسبل الراغبین الی شارح وآلام القاصدین الی واضح وعفیدۃ العارفین منک فاضح واصوات الدارین الیک صادعون وابواب الاجابۃ لهم مفتحۃ ودعوۃ من ناجاہ مستجابۃ وتوبۃ من عناب علیہ مقبولۃ وعبرۃ من بکا فی خوفک ومرحوم والإغاث لمن استغاث بك مرجودا وإعانة لمن استعانتك مبذولا وعدادتك بعبادة المنجز ورغبة من استخالتك المكامن وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى خلاق من لدنك ناظلة وعوائد المزيد إليه الواصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وهوائج خلقك عند مقضية وجوائز السالين عندك موافرة وعوائد المزيد المتواترة وما صلى المستمعين معدة مناضة الظلمة لدي المنزلا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي النعماء ومنتهى المنايا وغاية الرجاء في منقذ المسوى أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائي وكف عنا أعدائي واشغلنا من أعداءنا واذهل كلمة الحق واجعل عليا واذهل كلمة الباطل واجعل سفلا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت مبارک آپ حضرات کو عید سعید، عید برکت، عید رحمت۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں